بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين. أما بعد. عزیز طلب، آج کتاب الہدایہ جز ثالث کا سبق نمبر 122 ہے، اور اس سبق میں ہم انشاءاللہ جنس ما یجوز بیعہ من الحیوانات وما لا یجوز بیعہ کے متعلق بات کریں گے، اور کتاب کی عبارت ویجوز بیع الکلب والفہد سے لے کر وخذ العشر من اثمانہما تک ہوگی۔ آتے ہیں سبق کے متعلق اصول کی طرف۔ اصل نمبر 1، الغاء الاسباب الشرعیۃ لا یجوز۔ اسباب شرعیہ جیسے بے ہبہ وغیرہ، ان کا الغاء یہ ناجائز ہے۔ اصل نمبر 2، المال المتقوم ما یجوز الانتفاع به فی حالت الاختیار۔ مال متقوم وہ ہوتا ہے کہ جس سے حالت اختیار میں نفع حاصل کرنا جائز ہو۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جن سے حالت اضطرار میں نفع حاصل کرنا جائز ہوتا ہے، لیکن وہ مال کے حکم میں داخل نہیں ہے، جیسا کہ خمر اور خنزیر۔ اصل نمبر 3، امرنا فی اہل الذمۃ ان نترکہم وما یدینون، کہ اہل ذمہ کو ان کے اعتقاد پر ہمیں چھوڑنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اصل نمبر 4، جواز بیع الحیوان یدور مع الانتفاع، کہ جانوروں کے بے کے جواز کا دار و مدار یہ انتفاع پر ہے، یعنی اگر وہ قابل انتفاع ہے تو بے بھی جائز ہے، اور اگر قابل انتفاع نہیں ہے تو بے جائز نہیں ہوگی۔ آتے ہیں سبق کے متعلق فصول کی طرف۔ تو جنس ما یجوز بیعہ من الحیوانات وما لا یجوز، اس جنس کو دو فصول میں تقسیم کیا ہے، بیع الکلب والسباع المعلمۃ وغیر المعلمہ، تو یہ احناف کے ہاں جائز ہے۔ فصل نمبر 2، بیع الکلب العقور والحوام المودیہ، تو اس کی بے ناجائز ہے۔ آتے ہیں کتاب کے عبارت کی طرف۔ مسائل منثورہ تتصل بالبیوع، قال ويجوز بيع الكلب والفهد والسباع المعلم وغير المعلم في ذلك سواء. وعن ابي يوسف رحمه الله تعالى انه لا يجوز بيع الكلب العقور لانه غير منتفع به. وقال الشافعي رحمه الله تعالى لا يجوز بيع الكلب لقوله عليه الصلاة والسلام ثمن الكلب خبيث، ولقوله عليه الصلاة والسلام إن من السحت مهر البغي وثمن الكلب، ولأنه نجس العين والنجاسة تشعر بهوان المحل، وجواز البيع يشعر بإعزازه فكان منتفيا۔ بیعات کے متعلق بکرے ہوئے مسائل کا بیان۔ اور جائز ہے کتے، چیتے اور چیر پاڑ کرنے والے جانوروں کی بے۔ اس حکم میں سکایا ہوا اور غیر معلم برابر ہے، اور امام ابو یوسف رحمہ اللہ تعالی سے منقول ہے کہ کاٹنے والے کتے کی بے ناجائز ہے، اس لیے کہ وہ قابل انتفاع نہیں ہے۔ اور امام شافعی رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ کتے کی بے جائز نہیں ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس قول کی وجہ سے کہ زانیہ کی اجرت اور کتے کی قیمت حرام ہے، اور اس لیے کہ کتا نجس العین ہے اور نجاست محل کی ذلت کی خبر دیتی ہے، اور جواز بے اس کے اعزاز کی خبر دیتا ہے، پس بے منتفی ہوگی۔ مسائل منثورہ، بیعات کے سابقہ ابواب میں جو مسائل چھوٹ گئے تھے، صاحب ہدایہ نے ان مسائل کو مسائل منثورہ کے عنوان کے تحت جمع فرمایا ہے۔ تو پہلا مسئلہ کتا، چیتا اور اسی طرح چیر پاڑ کرنے والے جانوروں کی بے کا کیا حکم ہے، تو اس میں اختلاف اور تفصیل ہے۔ امام قدوری رحمۃ اللہ علیہ نے مطلقاً فرمایا ہے کہ کتے، چیتے اور چیر پاڑ کرنے والے جانوروں کی بے جائز ہے، چاہے وہ معلم ہے اور چاہے غیر معلم ہے۔ معلم اور غیر معلم کے مابین حد فاصل یہ ہے کہ جب مالک شکار کے پیچھے بگھائے تو وہ بھاگ جائیں، اور جب شکار پکڑ لیں تو اس کو مالک کے لیے روکے رکھیں اور خود اس میں سے نہ کھائیں۔ وعن ابی یوسف رحمہ اللہ تعالی، قاضی ابو یوسف رحمہ اللہ تعالی سے منقول ہے کہ کلب عقور، کاٹنے والا کتا، اس کی بے جائز نہیں ہے، کیونکہ صحت بے کے لیے ضروری ہے کہ مبیع قابل انتفاع ہو، اور کلب عقور یہ قابل انتفاع نہیں ہے، لہذا اس کی بے جائز نہیں ہے۔ وقال الشافعی رحمہ اللہ تعالی لا يجوز بیع الکلب، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں کتا چونکہ نجس العین ہے، اس لیے مطلقاً اس کی بے ناجائز ہے۔
اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف سے صاحب ہدایہ نے عدم جواز کی دو دلیلیں ذکر فرمائی ہے۔ پہلی دلیل مسلم شریف کی روایت ہے کہ ثمن الکلب خبیث، اور دوسری روایت ان من السحت مہر البغی و ثمن الکلب۔ علامہ عینی رحمہ اللہ تعالی نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صحیح ابن حبان کے حوالے سے نقل فرمایا ہے کہ ان من السحت مہر البغی و ثمن الکلب و کسب الحجام، اور اسی طرح دار قطنی کے حوالے سے نقل فرمایا ہے جس کے الفاظ یہ ہے کہ ثلاث کلہن سحت اجر الحجام و مہر البغی و ثمن الکلب۔ اور ایک روایت صحیح البخاری اور سنن کے حوالے سے ابو مسعود الانصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل فرمائی ہے کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہا عن ثمن الکلب و مہر البغی و حلوان الکاہن۔ تو ان روایات میں سحت کا جو لفظ آیا ہے تو سحت خالص حرام کو کہتے ہیں، وَلِأَنَّهُ نَجِسُ الْعَيْنِ، اور دوسری عقلی دلیل یہ ہے کہ کتا یہ نجس العین ہے، اور نجاست یہ حقارت اور ذلت کی دلیل ہوتی ہے، اور بے کا جائز ہونا یہ عزت کی دلیل ہے کہ جو چیز مبی بن سکتی ہے وہ قابل عزت اور قابل احترام ہوتی ہے۔ تو ابھی اگر ہم کتے کے بے کو جائز قرار دیں تو ایک نجس چیز کا اعزاز اور اکرام لازم آئے گا جو کہ ناجائز ہے، لہذا بے منتفی ہوگی۔ آتے ہیں اگلی عبارت کی طرف، وَلَنَا أَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ نَهَا عَنْ بَيْعِ الْكَلْبِ إِلَّا كَلْبَ صَيْدٍ أَوْ مَاشِيَةٍ وَلِأَنَّهُ مُنْتَفَعٌ بِهِ حِرَاسَةً وَاصْطِيَادًا فَكَانَ مَالًا فَيَجُوزُ بَيْعُهُ بِخِلَافِ الْهَوَامِ الْمُؤْذِيَةِ لِأَنَّهُ لَا يُنْتَفَعُ بِهَا، والحديث محمول على الابتداء قلعا لهم عن الاقتناء، ولا نسلم نجاسة العين ولو سلم فيحرم التناور في الأكل دون البيع۔ اور ہماری دلیل یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتے کی بیع سے منع فرمایا ہے سوائے شکاری یا جانوروں کے حفاظتی کتے کے، اور اس لیے کہ یہ قابل انتفاع ہے شکار اور چوکیداری کے اعتبار سے، پس یہ مال ہوگا اور بیع جائز ہوگی، برخلاف موذی کیڑے مکوڑوں کے، اس لیے کہ ان سے نفع نہیں اٹھایا جا سکتا۔ اور حدیث ابتداء اسلام پر محمول ہے تاکہ ان کے دلوں سے کتا پالنے کی محبت کو اکھاڑ پھینکیں، اور ہم کتے کے نجس العین ہونے کو تسلیم نہیں کرتے، اور اگر تسلیم بھی کیا جائے تو کھانا حرام ہوگا نہ کہ بے۔ وَلَنَا أَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ، احناف کے ہاں چونکہ کتے کی بے جائز ہے تو جواز پر صاحب ہدایہ نے احناف کی طرف سے دو دلیلیں ذکر فرمائی ہے۔ پہلی دلیل حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے کہ جو کہ ترمذی شریف میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے، جس کے الفاظ یہ ہے کہ نہى النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن ثمن الکلب الا کلب صید، اور نسائی شریف میں جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم نہا عن ثمن الکلب والسنور الا کلب صید۔ احناف کی طرف سے پیش کردہ اس روایت پر ایک اشکال کیا جاتا ہے کہ احناف تو مطلقاً کتے کے بے کے قائل ہے، اور یہ روایت شکاری یا حراست کے لیے رکھا گیا کتا اس کے جواز کے متعلق ہے، تو مدعا اور دلیل میں مطابقت نہیں ہے۔ اس کا جواب علامہ عینی رحمہ اللہ تعالی نے یہ ذکر فرمایا ہے کہ اس دلیل کو ذکر کرنے سے مقصود صرف امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے قول کا بطلان ہے کہ وہ مطلقاً کتے کے بے کے عدم جواز کی قائل ہے، تو روایت پیش کی گئی کہ شکاری کتا اور حراست کے لیے رکھا گیا کتا اس کی بے جائز ہے۔ اور جہاں تک مطلقاً جواز بے کلب کی بات ہے تو اس کے لیے دلیل عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کردہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ ہے کہ ایک شخص نے کسی کے کتے کو مار ڈالا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مارنے والے پر 40 دراہم زمان مقرر کیا۔ کہ زمان مقرر کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ کل مال متقوم ہے، اگر مال متقوم نہ ہوتا تو اس کے مقابلے میں زمان مقرر نہ کیا جاتا۔ وَلِأَنَّهُ مُنْتَفَعٌ بِهِ حِرَاسَةً وَاصْطِيَادًا، اور دوسری عقلی دلیل یہ ہے کہ کتے چونکہ قابل انتفاع ہے حراست چوکیداری کے اعتبار سے اور اسی طرح شکار کے واسطے،
اور ہر ایسی چیز کہ جو حالت اختیار میں قابل انتفاع ہو وہ مال ہے، اور مال پر بے وارد کرنا یہ جائز ہے۔ بخلاف الحوام الموذیتی، برخلاف سام بچھو وغیرہ کے، کہ چونکہ قابل انتفاع نہیں ہے، حالت اختیار میں اس کی نفع حاصل کرنا جائز نہیں ہے، تو مال نہیں ہے، لہذا اس پر بے وارد کرنا بھی جائز نہیں ہوگی۔ والحدیث محمول علی الابتداء، اور جہاں تک امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف سے ذکر کردہ حدیث کی بات ہے تو وہ ابتدائی اسلام پر محمول ہے، کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ کی طرف تشریف لائے تو لوگ کتوں کے ساتھ بہت زیادہ محبت کرتے تھے، جن کی وجہ سے مہمانوں کو اور اجنبی لوگوں کو بڑی تکلیف ہوتی تھی۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قتل کا حکم دیا اور اس کے ثمن کو حرام قرار دیا۔ جس برتن میں کتا منہ ڈالے تو اس کے 7 مرتبہ دھونے کا حکم دیا۔ بعد میں جب تخفیف ہوئی محبت میں تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھنے کی بھی اجازت دی اور اسی طرح فروخت کرنے کی بھی رخصت دی۔ ولا نسلم نجاست العین، اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے جو عقلی دلیل پیش فرمائی تھی کہ کتا نجس العین ہے اور نجاست محل اہانت ہے نہ کہ محل اعزاز، تو اس کا جواب یہ ہے کہ ہمیں بات تسلیم نہیں ہے کہ کتا نجس العین ہے، کیونکہ بحالت اختیار اس میں ہبہ اور وصیت جاری ہو سکتی ہے جو اس کے نجس العین نہ ہونے کی دلیل ہے۔ اور بالفرض و تقدیر اگر تسلیم بھی کیا جائے کہ کتا نجس العین ہے تو صرف کھانے کے اعتبار سے ہوگا نہ کہ فروخت کرنے کے اعتبار سے، جیسا کہ گوبر اور لید وغیرہ کھانا تو حرام ہے لیکن بے اس کی ہو سکتی ہے۔ آتے ہیں اگلے عبارت کی طرف، قال ولا يجوز بيع الخمر والخنزير لقوله عليه الصلاة والسلام ان الذي حرم شربها حرم بيعها واكل ثمنها ولانه ليس بمال في حقنا وقد ذكرناه، قالوا اهل الذمة في البيعات كالمسلمين لقوله عليه الصلاة والسلام في ذلك الحديث فاعلمهم ان لهم ما للمسلمين وعليهم ما على المسلمين ولانهم مكلفون محتاجون كالمسلمين، قال إلا في الخمر والخنزير خاصة فإن عقدهم على الخمر كعقد المسلم على العصير وعقدهم على الخنزير كعقد المسلم على الشاة لأنها أموال في اعتقادهم ونحن أمرنا بأن نتركهم ما يعتقدون، دل عليه قول عمر رضي الله تعالى عنهم ولوهم بيعها وخذوا العشر من أثمانها، اور جائز نہیں ہے شراب اور خنزیر کی بیع حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس قول کی وجہ سے کہ جس ذات نے اس کی پینے کو حرام قرار دیا ہے اسی نے اس کی فروخت کرنے اور اس کی قیمت کھانے کو حرام قرار دیا ہے، اور اس لیے بھی کہ مال نہیں ہے ہمارے حق میں، اور اس کو ہم ذکر کر چکے ہیں۔ اور ذمی لوگ خرید و فروخت میں مسلمانوں کی طرح ہے، اس حدیث میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس قول کی وجہ سے کہ ذمیوں کو بتلا دو کہ ان کے واسطے وہ ہے کہ جو مسلمانوں کے واسطے ہیں، اور ان پر وہ لازم ہے کہ جو مسلمانوں پر لازم ہے، اور اس لیے کہ وہ مکلف اور محتاج ہے مسلمانوں کی طرح، سوائے شراب اور خنزیر میں خاص طور پر، کیونکہ ان کا شراب پر عقد کرنا یہ ایسا ہے جیسا کہ مسلمانوں کا جوس پر عقد کرنا، اور ان کا خنزیر پر عقد کرنا یہ ایسا ہے جیسا کہ مسلمانوں کا بکری پر عقد کرنا، اس لیے کہ یہ ان کے اعتقاد میں مال ہے اور ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ ہم ان کے اعتقاد پر ان کو چھوڑیں، اور اس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قول دلیل ہے کہ ان کو خمر اور خنزیر کی بیع کرنے دو اور اس کے ثمن میں سے عشر اصول کرو۔ قال ولا يجوز بيع الخمر والخنزیر، کہ شراب اور خنزیر کی بیع کرنا یہ ناجائز اور حرام ہے، اور اس کی حرمت کی دلیل ایک تو قرآن کریم کی آیت ہے کہ انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، تو شراب کو اللہ تعالیٰ نے رجس کہا ہے، اور رجس حرام نجس کو کہتے ہیں، اور حرام میں تصرف کرنا یہ جائز نہیں ہوتا۔ اور دوسری دلیل حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے کہ ان الذی حرم شربها حرم بیعها واکل ثمنها، اور مسلم شریف میں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ان الفاظ میں منقول ہے کہ ان الذی حرم شربها حرم بیعها، کہ بھی اس کی حرمت کی ایک دلیل ہے۔
وَلِأَنَّهُ لَيْسَ بِمَالٍ فِي حَقِّنَا، اور اس لیے بھی کہ خمر اور خنزیر یہ ہمارے حق میں مال نہیں ہے، کیونکہ مال وہ ہوتا ہے کہ جس سے حالت اختیار میں نفع حاصل کرنا یہ جائز ہو۔ خمر و خنزیر سے حالت اختیار میں نفع کرنا جائز نہیں ہے، تو اس کے مال نہ ہونے کی دلیل ہے، اور بے کا مورد اور محل وہ مال ہے۔ صاحب ہدایہ فرماتے ہیں کہ بے فاسد میں اس پر ہم بات کر چکے ہیں۔ قال وَأَهْلُ الذِّمَّةِ فِي الْبِيعَاتِ كَالْمُسْلِمِينَ، امام قدوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ذمی لوگ یعنی وہ لوگ جو مسلمانوں کے ملک میں رہتے ہوئے جزیہ ادا کرتے ہیں تو وہ خرید و فروخت میں مسلمانوں کی طرح ہے، یعنی جو چیزیں مسلمانوں کے لیے حلال ہے وہ ان کے لیے بھی حلال ہے، اور جو معاملات مسلمانوں کے لیے حرام ہے وہ ذمیوں کے لیے بھی حرام ہے۔ اس کی دلیل ایک تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے فَعَلِمْهُمْ أَنَّ لَهُمْ مَا لِلْمُسْلِمِينَ وَعَلَيْهِمْ مَا عَلَى الْمُسْلِمِينَ، کہ ان کو وہ حقوق حاصل ہوں گے کہ جو مسلمانوں کو حاصل ہے، اور ان پر وہ لازم ہوں گے کہ جو مسلمانوں پر لازم ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ ذمی لوگ خرید و فروخت میں اور معاملات میں وہ مسلمانوں کی طرح ہے۔ فی ذالک الحدیث، اس لفظ میں صاحب ہدایہ نے حدیث معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف اشارہ کیا ہے کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو یمن کی طرف بھیج رہے تھے تو بہت ساری ہدایات دی تھی، جن میں سے ایک یہ بھی ہے لأنہم مکلفون محتاجون کالمسلمین، یہ دوسری دلیل ہے کہ اہل ذمہ بھی ایمان کے مکلف ہے، اور جیسے مسلمانوں کو ضرورت پڑتی ہے زندگی کے لیے اسباب کی، کھانے پینے کی اشیاء کی، ایسی ہی اہل ذمہ کی بھی ضروریات ہے، ان کو بھی کھانے پینے کی ضرورت پڑتی ہے، وہ بھی اشیاء کے محتاج ہوتے ہیں، اور اشیاء کے حصول کے بہت سارے شرعی اسباب ہے، ان میں سے بے بھی ہے۔ تو بے جیسے مسلمانوں کے حق میں مشروع ہے، ایسی ہی اہل ذمہ کے حق میں بھی مشروع ہے، اور بے کے معاملہ میں جو قوانین مسلمانوں کے لیے عمل میں لانا ضروری ہے وہی قوانین اہل ذمہ کے لیے بھی عمل میں لانا ضروری ہوں گی، الا فی الخمر والخنزیر خاصتاً، لیکن دو چیزیں اس سے مستثنا ہے، ایک خمر اور دوسری خنزیر، کہ مسلمانوں کے حق میں اس کی خرید و فروخت ناجائز جیسا کہ پہلے بیان کیا جا چکا، لیکن اہل ذمہ کے لیے اس کی خرید و فروخت جائز ہے۔ اور دلیل اس کی یہ ہے کہ ہمیں ان کو ان کے اعتقاد پر چھوڑنے کا حکم دیا ہے، اور ان کی دین میں خمر اور خنزیر یہ دونوں مال ہے اور مال کی بے ہو سکتی ہے، لہٰذا ان کے مذہب کے مطابق ہم خمر اور خنزیر کی خرید و فروخت سے ان کو نہیں روکیں گے۔ اور اس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول بھی دلیل ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ خمر اور خنزیر کی بے ان کو کرنے دو، اور اس کے ثمن میں سے تم عشر اصول کرو، تو یہ بھی ان کے حق میں جواز کی دلیل ہے۔ تو اس سبق کو ہم اسی پر ختم کرتے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔